اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل احترام فخر سادات حضرت پیر سید منور شاہ جماعتی حفظہ اللہ تعالی اور ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر مشرف حسین الازہری اطال اللہ بقاءہ، دیگر سٹیج پر جلوہ آرا شخصیات اور برادران اسلام، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ سارا کا سارا شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہاں پر من القرآن، قرآن سے پہلے جو من ہے وہ بادیت کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے آیا ہے، بیان کرنے کے لیے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ الحمد سے لے کر الناس تک انسان پڑھتا ہے تو وہ رحمت ہے اور شفا ہے۔ اگر ہم رحمت کا معنی ایک دوسرے انداز میں کریں تو یہ ہوگا کہ قرآن پورا کا پورا حضور اکرم علیہ السلام کی نعت خوانی ہے، گویا کہ قرآن پڑھنے والا یہ نعت خواں ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا سب سے بڑا نعت خوان ہوتا ہے۔ آج ہم اس نعت خوانی کو بھول چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم يجد فبکلمۃ طیبہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ سے بچو، اگر تمہیں کھجور کا تھوڑا سا حصہ دے کر بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے تو ضرور بچو، اگر وہ حصہ بھی نہ مل سکے تو پھر پاکیزہ کلام، خوبصورت بات وہ کر دو، اس سے تم آگ سے بچ سکتے ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلمۃ الطیبہ صدقہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کلمہ یہ صدقہ ہے۔ اچھا، پاکیزہ بات کب انسان کی زبان سے نکلتی ہے؟ کہ جب دل میں پاکیزہ خیالات ہوں۔ اگر دل میں جمال نہ ہو، دل میں ذوق نہ ہو، دل میں اچھے خیالات نہ ہوں تو وہ لفظوں کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتے۔ جس کا جتنا دل پاکیزہ ہوگا اس کے کلمات بھی اتنے ہی زیادہ پاکیزہ ہوں گے۔ اس کائنات میں حضور اکرم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم وہناک قراءۃ اخری لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اے لوگوں تم میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا ہے، آ گیا ہے تمہارے پاس جو نفاست کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، بلکہ ان کی شخصیت، ان کی گفتگو، ان کا کردار، ان کا سوچنا، ان کے خیالات یہ نفاست کا معیار ٹھہرتے ہیں۔ اور جو شخص آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ نفاست عطا ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں گے خیالات میں نفاست آئے گی،
خیالات میں پاکیزگی آئے گی. جتنا ہم حدیث کے قریب ہوں گے اتنی خیالات کے اندر طہارت آئے گی, اتنی ہی گفتگو کے اندر پاکیزگی آئے گی. جو شخص قرآن سے جتنا نزدیک ہے وہ اتنا ہی پاکیزگی کے اعلیٰ معیار پر ہے. جو شخص حدیث کے جتنا قریب ہے وہ نفاست کے اعلیٰ معیار پر ہے. جو شخص جتنا دور ہے وہ پاکیزگی سے بھی اتنا دور ہے. وقال مشائخنا ان الذي يكون بعيدا عن القرآن فهو يكون بعيدا عن النفاسة واما الذي يكون بعيدا عن الحديث على صاحبه افضل الصلاة والتسليم فهو يكون بعيدا عن النفاسة والطهارة فانه يكون نجسا. کہ جو شخص قرآن کے جتنا نزدیک ہوتا ہے نفاست کے اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے. جو شخص حدیث پاک کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ پاکیزگی کے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے. جو شخص جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ گندگی کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے ہمارا یہ عقیدہ بیان کیا اہل اسلام کا, اہل سنت کا, کہ قرآن کا فہم کہاں سے حاصل ہو, حدیث کا فہم کہاں سے حاصل ہو. وقال مشائخنا فی کتب عقائدنا, ہمارے مشائخ نے عقائد کی کتب کے اندر یہ بات طے کر دی ہے لقد اتفق اہل السنت والجماعۃ ان من الذی یکون قریبا من آل الرسول علیہ الصلوۃ والسلام فهو یکون متمکنا من النفاسہ. جو شخص آل رسول کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ نفاست کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی, احادیث پڑھی متن کے ساتھ. میں نے کوئی اپنی طرف سے زائد بات نہیں کی, میں نے صرف وہی باتیں کی ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں, جو میرے نبی نے بیان کی ہیں. اس حوالے سے میں نعت خوان ہوں. فرق صرف یہ ہے, باقی نعت خوان پنجابی میں اردو میں نعت خوانی کرتے ہیں, میں فقیر مسکین قرآن پڑھ کے نعت خوانی کرتا ہوں. میں فقیر مسکین حدیثیں پڑھ کے قرآن نعت خوانی کرتا ہوں. یہ ہے وہ حقیقی نعت خوانی. اور ایک نعت خوانی آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی کی تھی جب آپ دنیا سے جانے لگی. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو اپنے دل کے قریب کیا اور فرمایا بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں. 6 سال کی عمر تھی, ابا کا مقام تھا. آپ اندازہ کریں, امیجن کریں کہ ایک بچہ 6 سال کا ہو اور دنیا سے ماں جا رہی ہو. دل کے قریب کیا اور فرمایا میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن جانے سے پہلے تیری نعت کہنا چاہتی ہوں. جب آپ نے دل کے قریب کیا تو آپ نے فرمایا, اور اس روایت کو حضرت شیخ احمد زینی دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب السیرہ النبویہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لو صح ما ابصرت فی المنام, جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ درست ہے فأنت مبعوث إلی الأنام. آج 6 سال کی عمر ہے میرے بیٹے, میں پوری دنیا کو بتا رہی ہوں اے میرے بیٹے تو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. وأنت تبعث بالتحقیق والاسلام, اے میرے بیٹے تو حق کے ساتھ اسلام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. وأنت مبعوث بالحل والحرام, آپ صرف عرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ کو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. پھر فرمایا وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ, اے میرے بیٹے ان کے ساتھ کبھی تعلق کا رشتہ استوار نہ کرنا جنہوں نے بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. پھر وہ مشہور جملہ کہا اور اس دنیا سے پردہ فرما لیا. مشہور جملہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کل حی میت وکل جدید بالی. اے میرے بیٹے 6 سال کی عمر ہے, سامنے تشریف فرما ہے وہ حضور اکرم علیہ السلام جن کی خاطر ساری کائنات پیدا کی گئی, وہ سامنے جلوہ آ رہا ہے اور آپ فرماتی ہیں اے میرے بیٹے کل حی میت, آج جو بھی زندہ ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. وکل کبیر یفنا وکل جدید بالی, جو بھی نیا ہے اس نے پرانا ہونا ہے. جس کو عروج ہے اس کو زوال ہے. وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرَى بَاقِي, اے میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا. اے آمینہ مجھے بتا بے صحیح, اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تم نے, مجھے بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف منہ کرتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد روح اس قفص انسری سے پرواز
سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال کے بچے کو سامنے رکھ کے فرماتی ہیں اے میرے بیٹے وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرَا بَاقِي، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آمینہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے دلیل یہ ہے، اے دنیا والوں دلیل یہ ہے، میں تو جا رہی ہوں، ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ فَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں نے ایک پاکیزہ بچے کو پیدا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب تک وہ بچہ رہے گا اس کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، ماں کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، آل کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ آل رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گلستان ہے۔ جو اس گلستان سے وابستہ ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس فقیر کو انہوں نے نوازا، اور میں بچپن ہی سے اہل بیت کا غلام ہوں۔ میری رگوں میں اہل بیت کی محبت کا خون دوڑتا ہے، اور جب بھی اہل محبت اہل بیت کا نام آتا ہے مجھ پر ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور میں اس شہر کے اندر رہا ہوں جہاں اہل بیت کے مزارات ہیں، جب بھی نام لیا جائے اہل بیت کا آنکھوں سے آنسو روا جاری ہوتے ہیں۔ میں ایک بار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہاں پر کچھ شام سے افراد آئے ہوئے تھے، وہ وہاں پر بیٹھے اہل بیت کا بڑی محبت سے ذکر کر رہے تھے، بڑی محبت کے ساتھ ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ اتنی محبت سے اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو ان سے جواب نہ بن پایا۔ میں پاس بیٹھا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا ایم.فل کا، تو میں نے کہا مجھے ذرا وقت دو، میں نے بتاتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہوا کیا کرتی ہے۔ میں ان کے قریب گیا، عربی میں بات کی، لماذا تسألون هذا الشخص ان حب اہل البیت، لماذا تسألون عن حب آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے حب اہل بیت کے متعلق پوچھتے کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ یہ انہم یغلون و یتشددون فی محبت اہل البیت، یہ اہل بیت کی محبت میں انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا انتہا پر کیوں نہ جائیں؟ جب اللہ تعالیٰ انتہا پہ چلا گیا تو پھر ہم کیوں نہ جائیں؟ جب اللہ کا رسول انتہا پہ چلا گیا تو پھر ہم کیوں نہ جائیں؟ اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتہا پہ چلے گئے تو پھر ہم کیوں نہ جائیں؟ ہمارے اہل بیت کا، اہل بیت کے متعلق علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، نہ عقیدہ اہل سنت سمجھ میں آتا ہے۔ جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن میں کھلنے والے پھول کے ایک ایک کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار نہ ہو، نہ زندگی کی حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں، جن کی خون کی رگوں میں اہل رسول کی محبت کا خون دوڑتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تیری نسل پاک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میں ایک مجلس علم کے اندر موجود تھا، وہاں پر شعر و اوزان کے جاننے والے بھی موجود تھے، جو قافیہ کو بھی بڑے بہتر انداز میں جانتے تھے، وہ شعر کے اوزان بھی بڑے بہتر انداز میں جانتے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو آخری دو مصرے ہیں ان میں دال کا تکرار آیا ہے، اگر دال بہت ایک لفظ
بہت زیادہ آ جائے تو شعر ثقیل ہو جایا کرتا ہے. تو شعر میں لطافت نہیں ہے، شعر میں ثقل ہے، ثقالت ہے. یہ جو شاعری کا اونچا تخیل ہے اس کے اوپر شعر پورا نہیں اترتا. وجہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس سوال کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا تم نے بات تو ٹھیک کی ہے کہ اگر ایک لفظ کسی مصرے میں 2 سے زیادہ مرتبہ آ جائے شعر ثقیل ہو جایا کرتا ہے. بات تمہاری درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے حسین نے کام بھی تو بڑا ثقیل کیا ہے نا. کام بڑا بھاری کیا ہے، کام بہت بھاری کیا ہے. اس لیے کام اتنا بھاری تھا، ثقیل تھا، اس کے لیے مصرع بھی بھاری اور ثقیل ہی ہونا چاہیے. یہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، یہ کسی کی مجال نہ تھی، یہ آمینہ کے لال کے پوتے کی مجال تھی کہ وہ میدان میں اترا تو اس نے وہ کر دکھایا کہ جب سر تن سے جدا ہوا تو لبوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. بتا دیا کہ میرے نانا پر اترا ہوا قرآن، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اہل بیت کا ایک فرد ہے. انہوں نے اس وقت بھی قرآن کی حفاظت کی، کرتے آئے اور قیامت تک اہل بیت کی قرآن کی محافظ ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. اور علماء نے تفسیر کے اندر لکھا کہ محافظت اور حفظ اللہ نے کیسے برقرار رکھا. ایک تو حفاظ کی صورت میں، اور دوسرا بتایا اہل بیت کے وجود کو باقی رکھا. جب تک یہ رہیں گے قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی. اللہ رب العزت آل رسول کو اور ان کے وجود سے خدمت اسلام کو اور تقویت عطا فرمائے. ان کے وجود سے قرآن کے نور کو اور عام کرے. اللہ رب العزت اہل بیت کے نور سے، ان کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ہمارے یہ ادارے ان کے محبت کے وجود سے آباد رہے، ان میں ان کی محبت کی روشنی پھیلتی رہے. ان کے وجود کی وجہ سے یہ سارے آسمان کے تارے جگمگا کر ہمارے دلوں کو منور کرتے رہے. اللہ رب العزت اس ادارے کو اور جتنے بھی مراکز UK کے اندر، یورپ کے اندر آباد ہیں، اللہ رب العزت آل رسول کی محبت کی خوشبو سے انہیں آباد رکھے. میں بڑا شکر گزار ہوں قبلہ حضور سید السادات فخر السادات کا کہ انہوں نے مجھ فقیر کو، ایک جو منگتا ہے، ایک جو کنگال ہے، اہل بیت کی محبت میں بچپن سے تڑپ رہا ہے، انہوں نے آج مہربانی کر کے یہ اہل بیت کی عنایت ہے کہ انہوں نے اس فقیر کی محبت کو اور اس ٹوٹے پھوٹے لفظ کو قبول فرما لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.